حیات مسلمہ مسلمان بن کر زندگی گزارنا، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک کا تعلق دل سے ہے اور ایک کا تعلق جسم سے ہے۔ جس کا تعلق دل سے ہے اس کو ایمان کہتے ہیں، اور جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جس کو حاصل ہیں اس کو مسلمان کی زندگی حیات مسلمہ حاصل ہے، وگرنہ وہ مسلمان کی زندگی پر نہیں، وہ کوئی اور زندگی ہے۔ ایمان اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کو ہم بیان کرتے ہیں اور دوسرے حصے کو کھا جاتے ہیں۔ ایمان کے دو حصے ہیں۔ یہ ساری کائنات ایک ذات نے بنائی ہے، ایک اس کا خالق اور مالک ہے۔ پوری کائنات کا نظام صرف ایک کے ہاتھ میں ہے، یہ جس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ ایمان وہ ہے جو کافروں کے پاس بھی تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے۔ مَن يَرْزُقُكُم فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ کافر بھی مانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، پوری کائنات ایک کے قبضے میں ہے، پوری کائنات کا نظام ایک ہی ذات چلا رہی ہے۔ یہ ایمان کا حصہ، اس کو کافر بھی مانتے تھے۔ ایمان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ جب ساری چیز اس کے ہاتھ میں ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور شفا اس کے ہاتھ میں ہے، انسان کی ضروریات اور حاجات کا پورا کرنا صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایمان کا دوسرا حصہ جس کو اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جب سب میرے ہاتھ میں ہے تو تو میرا بن کر کیوں نہیں رہتا؟ جب تو یہ جانتا ہے کہ ساری چیز میری ہے اور ساری چیز کا خالق اور مالک میں ہوں، تو تو میرا بن کر کیوں نہیں رہتا؟ اَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر جاتا کہاں ہے تو یہ ایمان، یہ سب کچھ اس کا ہے، یہ کافروں کے پاس بھی تھا۔ مسئلہ اصل کیا ہے کہ جب سب کچھ اس کا ہے تو صرف اس سے تعلق ہو، باقی کسی سے تعلق نہ رہے۔ دل کی جھانک سب جگہ سے ختم ہو جائے۔ جو حاجت ہو، جو ضرورت ہو، جو مسئلہ ہو، سیدھا اس کے پاس جائے، کہیں دوسری بدل جائے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے کہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچاتا ہے۔ اور ہمارا کیا حساب ہے؟ ہمارا حساب کیا ہے؟ جب
ہر طرح اس کی دوڑ سے ختم ہو جائیں اور کچھ نہ بن سکے، کہتے ہیں اب اللہ سے مانگ لو. ہماری عقل یہاں پہنچی ہوئی ہے. بیمار کو اس اسپتال میں جاؤ، اس اسپتال میں جاؤ، اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس جگہ لے جاؤ، اس جگہ. جب سب جگہ مایوسی ہوتی ہے تو سب پھر کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ سے. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ تو اندھا ہے؟ جب ساری چیز میرے ہاتھ میں ہے تو سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ کیوں جاتا ہے ضرور؟ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ دل صرف اللہ کا ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف دیکھتا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھتا؟ اس کے پہچاننے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں اس کا طریقہ ہے. ہر شخص جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ دل اللہ کا بنا ہے یا نہیں ہے، یا کہیں اور جاتا ہے. اس کا طریقہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے. یہ کہ دل سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، یا ادھر ادھر اٹکتا ہے کہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ مقرر کر دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سونار کے پاس ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، اس پر رگڑتا ہے، بتاتا ہے کھوٹا ہے کھرا ہے. اللہ نے بھی ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کسوٹی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا. جیسے ہی نکلنے کا ارادہ کرے گا دل بتائے گا کہ کہاں جا رہا ہے. میری دکان کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری زمین کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا نظام رہے گا. اب یہ دل ہر طرف دوڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چھان غیر اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہا. ہے بڑی آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ دل اللہ کا ہوا ہے یا نہیں ہوا. دل اگر اللہ کا ہوا تو کسی چیز میں الجھے گا نہیں، کسی چیز میں اٹکے گا نہیں. جیسے ہی نکلنے کا ارادہ کرے گا اندر کا دل بتا دے گا اس کو کہ ہے کس کا. بس اتنی اللہ نے رعایت دے دی ہے، اور میرے نزدیک یہ بہت رعایت ہے کہ دل کی جھانک گئی لیکن اس کے پیچھے نہیں گیا تو اس کو میں ایسے ہی سمجھ لوں گا جیسے اس کی جھانک نہیں گئی. خروج فی سبیل اللہ، نفرت فی سبیل اللہ، یہ کسوٹی ہے ایمان کے پرکھنے کی کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. ایمان کی حقیقت دونوں چیزیں ہیں، یاد رکھیے. دل پوری کائنات کو ایک ذات سے متعلق سمجھے، اور دل صرف اس کی طرف جائے تمام صورتحال میں، تمام حاجات میں، تمام مشکلات میں، تمام مسائل میں، اور کسی طرف نہ جائے. یہ ایک حصہ ہے دل کا صرف اللہ کا ہو جانا.